بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون اللہ رب العالمین تھے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہ کائنات اور اس کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ پیدا فرمائیں اور ایک مقصد کے تحت، ایک پروگرام کے تحت، ایک حکمت کے تحت اللہ رب العالمین نے یہ سارا نظام دنیا کا چلایا۔ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا بھی بنائی انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، دیگر مخلوقات کے لیے بھی۔ دیگر مخلوقات چونکہ وہ مکلف نہیں ہیں، گویا کہ وہ انسانوں کی خدمت کے لیے ہی ہیں۔ تو جس طرح اللہ رب العالمین نے یہ دنیا بنائی ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے آخرت بھی بنائی ہے۔ اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے آزمائش کے لیے بنایا ہے، امتحان اور ابتلاء کے لیے بنایا ہے۔ یہ دنیا نہ جنت ہے، نہ تھی اور نہ کبھی بنے گی کسی کے لیے بھی، نہ کسی مسلمان کے لیے، نہ کسی کافر کے لیے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے دنیا بنائی، اس طرح اللہ رب العالمین نے آخرت بھی بنائی، جو اصل زندگی ہے، جو دائمی زندگی ہے اور جو بعد میں آنے والی زندگی ہے۔ وہ دنیا، وہ زندگی، اسے اللہ رب العالمین نے دار القرار، اسے اللہ رب العالمین نے دار الجزا قرار دیا ہے۔ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ وقتی زندگی نہیں ہے۔ وہ بدلے کا گھر ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بدلہ دینا ہے۔ جس نے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں نعمتیں ملنی ہیں، اور جس نے اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی نہ گزاری تو اس کے لیے وہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کا باعث ہے، والعیاذ باللہ۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، یہ دار الجزا نہیں ہے یہ دنیا، تو یہ دنیا پھر کسی کے لیے جنت بن نہیں سکتی، نہ کسی مسلمان کے لیے، نہ کسی آخرت کے لیے۔ اگر اللہ رب العالمین نے کسی شخص کو اس دنیا کے اندر اس کی نیکی کا بدلہ بھی دیتے ہیں تو وہ بدلہ بھی مکمل بدلہ نہیں ہوتا، وہ ایک وقتی سا ایک بدلہ ہوتا ہے، اصل بدلہ آخرت میں ہوتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو اس دنیا کے اندر اس کے اعمال کی سزا دیتے ہیں تو یہ سزا بھی مکمل سزا نہیں ہوتی، وہ ایک آپ سمجھیے کہ جھونکا ہوتا ہے اس عذاب کا، اس سزا کا جو آخرت میں ہونی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے دنیا کے اندر۔
اور یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جو نیک ہو تو اس کو دنیا کے اندر بڑی نعمتیں مل جائیں، چاہے وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہی کیوں نہ ہوں. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے جو برا ہے تو اس کو دنیا کے اندر اس کی دنیا تباہ و برباد ہو جائے، چاہے وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی سزا کیوں نہ ہو. معاملہ کئی دفعہ الٹ بھی نظر آتا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ دنیا دارالابتلاء ہے. کسی بندے کو اللہ کی طرف سے نعمتیں حاصل ہیں وہ بھی آزمائش ہے، کسی کو اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشیں ہیں وہ بھی مصیبتیں ہیں، وہ بھی آزمائش ہیں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں شر کے ساتھ بھی اور خیر کے ساتھ بھی. یہ دونوں فتنہ ہیں، دونوں آزمائش ہیں. کُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، ہر ایک نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. تو اس دنیا کے اندر آزمائش ہونی ہے، اور زیادہ آزمائش مسلمانوں کی ہوتی ہے، کیونکہ آزمائش اس کی ہوتی ہے جو کچھ دعویٰ کرتا ہے، پھر اس کے مطابق آزمائش ہوتی ہے. جس کو دعویٰ ہی نہیں ہے پھر اس کی آزمائش بھی اس طرح نہیں ہوتی. جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے پھر اس کی آزمائش ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر آزمائش کے بغیر گزارا نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم البتہ ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی شے کے ساتھ، وہ خوف ہو، وہ بھوک ہو، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مالوں کی کمی ہو، جانوں کی کمی ہو، والثمرات، پھلوں کی کمی ہو، ضرور آزمائیں گے. اور یہ آزمائش صرف گناہ گاروں کی نہیں ہوتی، یہ آزمائش اللہ کے ولیوں کی، صحابہ کرام کی، اللہ کے نبیوں کی بھی ہوئی، بلکہ زیادہ آزمائش ہوئی. جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. اللہ مومنین کو ان کی حالت پر ایک حالت پر باقی نہیں رکھیں گے، حتى يميز الخبيث من الطيب، حتیٰ کہ اللہ خبیث اور طیب کو الگ الگ نہ کر دیں. خبیث اور طیب، پاک اور ناپاک کو جو اللہ علیحدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے تو وہ پہلے سے ہی علیحدہ ہوتے ہیں، اللہ کے علم میں تو وہ پہلے سے ہی علیحدہ ہوتے ہیں. اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے. اصل میں اللہ نے اس کا ثبوت دینا ہوتا ہے، دنیا میں لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے. لوگوں کے سامنے بھی دودھ کا دودھ، پانی کا پانی واضح ہوتا ہے، وہ اسی آزمائش کے ذریعے ہوتا ہے. یہ آزمائش ضرور ہونی ہے، یہ آزمائشوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور یہ نعمتوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. یہ دونوں اللہ رب العالمین کی آزمائش ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے امتحان ہے. ان دونوں کے حوالے سے ہم سے مطلوب ہے، مصیبت ہو تو ہم سے صبر مطلوب ہے، اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ مطلوب ہے. اس مصیبت کو، اس آزمائش کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، اور اگر نعمت ہو تو اس پہ بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے آپے سے باہر نہ ہو جانا، اپنے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہیں انہیں اللہ کی طرف سے نعمت گرداننا، اپنے اسے خوبی قرار نہ دینا. میں انسان کے اندر نہ آ جائے، غرور نہ آ جائے کہ یہ نعمت مجھے میری صلاحیتوں کی وجہ سے ملی ہے. انسان شکر ادا کرے اللہ کا کہ اے اللہ یہ آپ کی طرف سے یہ نعمت ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہیں. اس آزمائش کے اندر جس طرح آج کل ہم پر کرونا کی صورت میں آزمائش ہے، اس آزمائش کے اندر ہمیں اس کو اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑنا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی قضاء اور قدر کا حصہ ہے. بہت بڑی مصیبت ہے کہ جب ہم اس قسم کی چیزوں کو دنیاوی امور، دنیاوی تدبیروں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ ایسا ہوا تو ایسا ہو گیا، ایسا ہوا تو ایسا ہو گیا، ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا. ان چیزوں کو دنیا کے ساتھ جوڑنا یہ صحیح نہیں ہے، ایک مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان کا کام یہ ہے کہ ہر مصیبت کو اللہ کے ساتھ جوڑے کہ یہ مصیبت اللہ نے بھیجی ہے.
اب آگے یہ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے کیوں بھیجی ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ کہ انسان کو جو مصیبت آتی ہے وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، انسان کے گناہ کی وجہ سے، انسان کی بد عملی کی وجہ سے انسان پر مصیبت آتی ہے۔ کوئی انسان کتنا نیک ہی کیوں نہ ہو جائے، اسے اپنے آپ کو نیک اور اللہ کا ولی سمجھ کر یہ سمجھنا مجھ پہ کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ جو بندہ یہ سمجھنا شروع کر دے کہ میں بہت نیک ہوں اور میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس پر مصیبت آئے، تو آپ سمجھیے کہ اس بندے کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے جتنے نیک بندے، جتنے ولی ہوتے ہیں، جتنے اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اتنا اپنی کمیاں کوتاہیاں ان کے سامنے نمایاں ہوتی ہیں، چھوٹی سی بات ان کے نزدیک بہت بڑی ہوتی ہے، اور جو جتنا اللہ سے دور ہوتے ہیں، اللہ سے غافل ہوتے ہیں، اتنا بڑے بڑے ہلاک کرنے والے گناہ ان کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے ولی، ان کے قصے ہمارے سامنے ہیں، کس طرح انہیں جنتوں کی بشارتیں ملی، لیکن اس کے باوجود کس طرح وہ ڈرتے تھے اپنے اوپر عذاب سے اور اپنے اعمال کی وجہ سے، کہ ہم پر ہمارے اعمال کی وجہ سے دنیا کے اندر یا قبر کے اندر یا آخرت میں ہم اللہ کی پکڑ کا شکار نہ ہو جائیں۔ وہ صحابہ کرام جن کو 10 دفعہ جنت کی بشارت ملی، اگر آپ ان کے واقعات پڑھیں، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ تو انسان کو ڈرنا چاہیے ہر وقت کہ مجھ سے کمی کوتاہی ہوئی ہے، اور جو مجھ پر مصیبت آئی ہے میرے اعمال کی وجہ سے آئی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تم پر جو مصیبت آئی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آئی ہے۔ اگر ایک انسان کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ مجھ پر یہ مصیبت میرے کس عمل کی وجہ سے آئی ہے، تو انسان کا کم از کم یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے، اس کو اس مصیبت کو دنیاوی تدبیروں کے ساتھ، دنیاوی چیزوں کے ساتھ، یہ زلزلہ آ گیا یا زمین کی پلیٹیں ہل گئیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہوائیں وہاں سے چلی تو یہ بارشیں ہو گئیں، اور یہ جھکڑ چل پڑے تو اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ دیکھیے، کوئی وجہ دنیاوی ہو بھی تو اس دنیاوی وجہوں کو، دنیاوی وجوہات کو وجود میں لانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے نظام بنایا ہے، اگر زمین کی پلیٹیں ہلنے سے زلزلے آتے ہیں، اگر بخارات کے اڑنے سے اور کوئی مخصوص چیزوں کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں، اگر یہ امراض آتے ہیں، ان امراض کے اسباب کو وجود میں لانے والا بھی اللہ رب العالمین ہے، اس کے پیچھے اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے تو یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں، اللہ رب العالمین کا حکم نہیں ہوتا تو یہ چیزیں وجود میں نہیں آتی۔ ہمیں اگر موت بھی آتی ہے تو ہم میں سے اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ موت فلاں بیماری لگ گئی تو یہ موت آ گئی، اور ہم سمجھتے ہیں شاید اگر یہ بیماری نہ لگے تو یہ موت نہ آئے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ موت آنے میں بیماری کا عمل دخل نہیں ہے، اصل عمل دخل، اصل زندہ کرنے والا، مارنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ کتنے ہزاروں لوگ ہیں ہمارے سامنے بیماری کے بغیر بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اکثر لوگ، زیادہ تجربہ ہمارا یہ ہے کہ بیماری ہوتی ہے، کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو موت آتی ہے، لیکن یہ بیماری آنا اور یہ چیزیں بھی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان چیزوں کے پابند نہیں ہیں۔ کئی لوگ ہیں وہ رات سوتے ہیں اور پھر جوان ہوتے ہیں، بالکل صحیح سالم ہوتے ہیں، اور پھر اٹھتے نہیں ہیں، اور ہمارے سامنے ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو کوئی مصیبت آئے تو اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے عمل پر توجہ کرنی چاہیے۔ اگر نہ سمجھ آئے، کئی لوگوں سمجھ نہیں آتی کہ جی ہمارا کیا قصور ہے، ہمارا کیا برا عمل ہے، تو کم از کم اس کو اللہ رب العالمین کی قضا اور قدر سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر یہ آزمائش بھیجی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، ہم کوئی اللہ سے دور ہوئے ہیں، اللہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ سمجھ بھی نہ آئے تو بندہ کم از کم یہ سمجھ لے کہ اللہ رب العالمین مجھے کوئی مقام دینا چاہتے ہیں، میں اپنے عمل کی وجہ سے اس مقام پر نہیں پہنچ پا رہا، تو اللہ رب العالمین اس آزمائش کی وجہ سے مجھے وہ مقام دینا چاہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ، صحیح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بعض دفعہ اللہ رب العالمین نے ایک شخص کے لیے ایک مقام مقرر کیا ہوتا ہے، اس کی تقدیر کے اندر
وہ بندہ اپنے عمل کے ذریعے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا تو اللہ رب العالمین اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں. وہ اس مصیبت میں مبتلا ہو کر صبر شکر کر کے وہ اس درجے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس پر وہ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں پہنچا ہوتا. تو ہر چیز کو اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑ دیجیے. دوسری چیز جس پر ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ چیز ہے کہ اس قسم کی بیماری ہو، اس قسم کی وبا ہو تو اس بیماریوں پر، اس قسم کی وباؤں پر یہ سمجھنا کہ اس کی وجہ سے موت آئے گی، موت کا خوف ایک مسلمان کے دل میں نہیں ہونا چاہیے. موت آنی ہی آنی ہے، ایک مسلمان کو بھی پتہ ہے، کافر کو بھی پتہ ہے. یہ بیماری نہیں بھی ہوگی تو موت آ سکتی ہے، یہ بیماری ہو تب بھی موت آ سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ بیماری اس موت کا نتیجہ بنے. یہ بیماری اس کے اندر خود کوئی طاقت نہیں ہے. زندگی موت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم موت سے بچنے کی کوشش کریں گے، ہم سمجھیں گے یہ بیماری ہے اور اس بیماری سے ہمیں بچنا ہے اور ہماری ساری توجہ اس بیماری سے بچنے کی طرف مرکوز ہوگی اور دنیاوی تدبیروں کی طرف مرکوز ہوگی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشیں بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنے اعمال بہتر کرنے کی طرف توجہ کریں، ہمارا اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، ہمارا اللہ کے ساتھ جو رابطہ کٹا ہوا ہے وہ رابطہ جڑ جائے. تو جس موت سے ہم بھاگتے ہیں یہ موت تو ہمیں بیماری کے علاوہ بھی آ سکتی ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں مل کر رہے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. پھر تم عالم الغیب والشہادہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہی ہے. وہ اس بیماری میں ہوگے پھر بھی ہونا ہے، اس بیماری کے علاوہ ہوں پھر بھی ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے جو ہمارا موت کا وقت مقرر ہے وہ ایک لمحہ نہ پہلے ہو سکتا ہے نہ وہ ایک لمحہ لیٹ ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے جو وقت رکھا ہے اس وقت پر ہی موت آنی. تو انسان کی زیادہ توجہ بیماری وغیرہ پر، اس قسم کی وباؤں وغیرہ پر، اس کے علاج کی طرف توجہ ہونی چاہیے. اسلام ہمیں تدبیر سے نہیں روکتا لیکن اصل توجہ ہمارے ایمان کی طرف اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کی طرف ہونی چاہیے، توبہ استغفار کی طرف ہونی چاہیے. اس قسم کی آزمائشیں ہوں تو ہمیں جیسے میں نے ذکر کیا اللہ رب العالمین کے قریب ہو جانا چاہیے. اور جو ہم نے اللہ کو بلایا ہوا ہے تو ہمیں اللہ کے ذکر و اذکار میں، نمازوں کے اندر، قرآن کریم پڑھنے میں، مسجدوں کے ساتھ ہمیں زیادہ سے زیادہ متعلق ہو جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ احفظ اللہ یحفظک، کہ اے بچے تو اللہ کی حفاظت کر لے اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر تو اللہ کو ہر وقت اپنے سامنے پائے گا. تجھے اللہ باقاعدہ تیری مدد کرتے نظر آئیں گے. تجھے احساس ہوگا کہ اللہ قدم قدم پہ میرے ساتھ ہے. اور ایسا کب ہوگا جب تو اللہ کی حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ یہاں نعوذ باللہ کوئی، آپ سب کو پتہ ہے اللہ کو ہماری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے. یہاں اللہ کی حفاظت کرنے سے مراد اللہ کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا مراقبہ ہر وقت ہمارے ذہن میں ہو، ہر وقت ہمارا دل اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑا ہو، ہر وقت ہمارا دل ذکر و اذکار میں مشغول ہو. ہم نمازوں کے اندر، قرآن کریم کے اندر جتنا ہم وقت دے سکیں تو ہم عبادات کے اندر اللہ کو راضی کرنے میں زیادہ سے زیادہ مشغول ہو جائیں. یہ مطلب ہے اللہ کی حفاظت کرنے کا. اگر ہم اللہ کی حفاظت کریں گے تو اللہ ہماری حفاظت کریں گے ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کی آزمائش سے. حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انی فرضت علی امتی کا 5 صلوات. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. وعہدت عندی عہدا، اور میں نے ایک عہد، ایک معاہدہ کیا ہے، انہ من جاء یحافظ علیہن لوقتہن ادخلتہ الجنہ. جو بندہ ان نمازوں کی حفاظت کرے گا، ان نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ سے عہد کر رکھا ہے کہ میں اس شخص کو جنت میں داخل کر دوں گا. نمازوں کی حفاظت کرنے والا شخص. فرمایا
وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِندِي، جو بندہ نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا اس کا میرا کوئی عہد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نہ اس کی حفاظت کریں گے، اللہ رب العالمین اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کی حفاظت کرنی ہے اور ہمیں اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا ہے اور ہمیں نمازوں کی طرف توجہ دینی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، تھوڑی سی لمبی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ آپس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ کن چیزوں میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں؟ فرشتے کفارات کے بارے میں بحث کرتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ جو اللہ کے قریب فرشتے ہیں وہ کفارات کے بارے میں آپس میں بات چیت کرتے ہیں کہ کفارات کی کتنی فضیلت ہے۔ وہ کفارات کیا چیز ہے؟ فرمایا کفارات یہ ہے المکث فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز کے بعد مسجد میں زیادہ سے زیادہ رہنا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن پڑھنا، دعائیں کرنا، والمشی علی الاقدام الی الجماعات، قدموں پر چل کر نمازوں کے لیے جانا، واسباغ الوضوء فی المکارہ، اور ناپسندیدہ اوقات میں مکمل وضو کرنا، سردی کے وقت یا رات انسان سو کر اٹھے تو انسان پورا وضو کرے، جس وقت انسان کو وضو کرنا مشکل لگے اس وقت انسان وضو کرے، یہ چیزیں کفارات ہیں۔ تو کفارات کی کتنی فضیلت ہے، فرشتے جو اللہ کے قریب فرشتے ہیں وہ اس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ تو کفارات میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں کہ نمازوں کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، نمازوں کو جانا قدموں پر چل کر، اگر انسان قدموں پر چل کر جائے اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور مشکل اوقات میں مکمل وضو کرنا، یہ کفارات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، جو بندہ یہ کام کرتا ہے تو وہ اس کی زندگی بھی اچھی گزرتی ہے، اس کی موت بھی اچھی ہوتی ہے۔ وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس کو اس کی ماں نے جنم دیا ہے۔ تو انسان کا اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق ہو جائے، نمازوں کے ساتھ، مسجد کے ساتھ ایک تعلق ہو جائے، وضو کے ساتھ ایک تعلق ہو جائے، تو انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی بھی اچھی گزرتی ہے اور اس کی موت بھی اچھی گزرتی ہے۔ اسی طرح اس قسم کی آزمائشوں کے اندر، اس قسم کی وباؤں کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اگر اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگیں تو اللہ رب العالمین ہماری کمیاں کوتاہیاں وہ بھی معاف کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہم پر اپنی سکینت، اپنی مدد فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین دنیاوی طور پر ہماری مدد بھی کرتے ہیں۔ سورہ نوح کے اندر سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی تلقین کی، ہر نبی نے اپنی قوم کو استغفار کی تلقین کی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو استغفار کی تلقین کی تو اس میں ہے کہ انہوں نے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلادھار بارشیں برسائے گا، ویمددکم باموال وبنین، تمہارے لیے مال اور بیٹے کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا، تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ یعنی اگر انسان استغفار کرے تو اللہ رب العالمین انسان کے گناہ بھی معاف کرتے ہیں، انسان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے روحانی مدد بھی اترتی ہے، اور دنیاوی طور پر اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوتی ہیں۔ بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے اگرچہ ان احادیث میں تھوڑی کمزوری ہے، لیکن استغفار کے جو دیگر فضائل ہیں قرآن اور صحیح احادیث سے، تو وہ احادیث بھی مانن صحیح ہو جاتی ہیں۔ تو بعض احادیث میں ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ ہر مشکل سے اسے نجات دیتے ہیں۔ جعل اللہ من کل ہم فرجا، ہر غم سے اللہ نکلنے کا راستہ نکالتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، ہر تنگی سے اللہ رب العالمین آسانی فرماتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کرتا، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں آتا۔ تو استغفار کرنے سے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، صرف آخرت میں استغفار فائدہ نہیں دیتا،
یہ دنیا کے اندر مال و دولت کی کثرت اور دنیا کے اندر ہر مشکل سے نکلنے کا ذریعہ بھی ہے، ہر مشکل سے نکلنے کا باعث بھی ہے۔ ایک بندہ جتنا اللہ رب العالمین سے استغفار کرے، ایک بندہ جتنا اللہ رب العالمین سے ڈرنا شروع کر دے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے مخرج، نکلنے کا رستہ اللہ رب العالمین نکال دیتے ہیں۔ اس قسم کی بیماریاں ہوں، اس قسم کی آزمائشیں ہوں، ہمیں اپنا خیال بھی کرنا چاہیے، ساتھ دوسروں کا خیال بھی کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ دوسروں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ جو بندہ دوسروں کے لیے دعا کرے ان کی عدم موجودگی میں، جو انسان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے وہ دعا اللہ کے فرشتے اس انسان کے لیے کرتے ہیں حدیث مبارکہ کے مطابق۔ جو انسان دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے دیگر طریقوں سے، دعا کے علاوہ ہر ممکن طریقے سے دوسروں کی مدد کرتا ہے، تو ایسا شخص اللہ رب العالمین کے ہاں بہت محبوب ہوتا ہے۔ من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص یہ طاقت رکھے کہ اپنے بھائی کو نفع پہنچائے، اسے اپنے بھائی کو نفع پہنچانا چاہیے۔ ہر ممکن طریقے سے ہمیں دوسرے بھائی کو نفع پہنچانا ہے۔ بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچانا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ احب الناس الى اللہ تعالی انفعهم للناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین لوگ کون ہیں؟ جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہیں۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل کیا ہے؟ وہ خوشی ہے جو آپ کسی مسلمان کے دل میں آپ داخل کر دیں، او تکشف عنہ کربہ، یا آپ اس سے کوئی غم دور کر دیں۔ اس قسم کے آزمائشوں کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جزا فضا کرنے کی بجائے، ہمیں ہلا کرنے کی بجائے، شور مچانے کی بجائے، پریشانی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کی سب سے بڑی نشانی صبر کرنا ہوتا ہے، اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور یہ کنٹرول صرف مصیبت پہ نہیں ہوتا، یہ کنٹرول اپنے آپ پر نعمت میں بھی ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کبھی جزا فضا کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ان الانسان خلق ہلوعا، عام طور پر انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان تھوڑے دل کا ہوتا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی مصیبت آتی ہے جزا فضا شروع کر دیتا ہے، گھبراہٹ کا مظاہرہ، واویلا شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب کوئی خیر آتی ہے تو وہ اس خیر کو روکنے والا بن جاتا ہے، غرور کرنا شروع کر دیتا ہے، بخیلی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، یعنی جو نیک لوگ ہیں، مسلمان ہیں، وہ اس طرح نہیں ہوتے۔ ایک مسلمان مصیبت آنے پر جزا فضا کرنے والا نہیں ہوتا، ایک مسلمان نعمت ملنے پر بخیلی کا اور روکنے کا مظاہرہ کرنے والا نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا عجبا لامرئ مؤمن، مسلمان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا ہی تعجب والا ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اسے کوئی نعمت ملے تو وہ شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ، اگر اسے کوئی مصیبت آئے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ صبر اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ولیس ذلک الا للمؤمن، یہ سعادت صرف مومن کو حاصل ہوتی ہے۔ مومن ہر حال میں مطمئن ہوتا ہے، ہر حال میں پرسکون ہوتا ہے، ہر حال میں صبر شکر کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مصیبت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور مومن کو پتہ ہے کہ جو مصیبت بھی مجھے آئی ہے وہ اچانک نہیں آ گئی، اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی بھی پیدائش سے 50,000 سال پہلے جب اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا فرمایا تھا اور اللہ رب العالمین نے اسے حکم دیا تھا لکھ، اس نے کہا تھا کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا تھا جو کچھ قیامت تک ہونا ہے وہ لکھ دے۔ تو ایک مسلمان کو پتہ ہے کہ ہر چیز، وہ کوئی نعمت ہے میرے بارے میں یا کوئی مصیبت ہے، وہ اتنا پہلے لکھی ہوئی ہے، وہ آ کر رہنی ہے۔ جب ایک مسلمان کو پتہ ہے کہ جو میرے بارے میں فیصلہ اللہ کا ہے وہ پورا ہو کر رہنا ہے، تو ایک مسلمان کیوں جزا فضا کرے؟ وہ اللہ رب العالمین سے تعلق کا مظاہرہ کرے، وہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ تو مصیبت آنے پر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، مصیبت آنے پر شکر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ شکر تو نعمت پر ہوتا ہے، کیا مصیبت پر بھی، بیماری پر بھی شکر ہوتا ہے؟ جی،
بیماری پر شکر بھی ہوتا ہے. جو بندہ بیماری میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. الحمدللہ علی کل حال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کوئی مصیبت آتی تھی تو آپ الحمدللہ علی کل حال فرمایا کرتے تھے. ہر حال میں اللہ کی تعریف. جب کوئی نعمت آتی تھی تو آپ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اور جب کوئی مصیبت آتی تھی تو آپ الحمدللہ علی کل حال پڑھا کرتے تھے. آپ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اور جو بندہ بیماری پر مصیبت پر اللہ کا شکر ادا کرے اس کی کیا فضیلت ہے. حدیث مبارکہ ہے, صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مرض العبد بعث اللہ تبارک و تعالی الیہ ملکین. جب ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی طرف 2 فرشتے بھیج دیتے ہیں. اللہ ان سے فرماتے ہیں انظر ماذا یقول لعبادی, ذرا دیکھنا کہ یہ اپنی عیادت کرنے والوں کو کیا کہتا ہے. یہ اپنی عیادت کرنے والوں کے سامنے جزا فضا کرتا ہے, اللہ کا شکوہ شکایت کرتا ہے کہ صبر و شکر کا مظاہرہ کرتا ہے. ذرا چیک کرنا کہ یہ عیادت کرنے والوں کو کیا کہتا ہے. فَإِنْ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ, اگر یہ بیماری پر اللہ کی تعریف کرے, اللہ کی ثنا کرے, رَفَعَ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ, وہ فرشتے دونوں اس تعریف کو, اس اللہ کی ثنا کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں. وَهُوَ أَعْلَمُ, اللہ زیادہ جانتے ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لِعَبْدِي عَلَيَّ, میرے اس بندے کی جزا تو مجھ پر ہے, اس کی جزا تو میں ہی دوں گا, کوئی اور نہیں دے گا. اگر یہ بیماری میں بھی شکر کر رہا ہے, اگر یہ بیماری میں بھی میری تعریف کر رہا ہے, تو جب فرشتے اللہ کی طرف اس کو بلند کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں لِعَبْدِي عَلَيَّ, اس بندے کا اجر مجھ پر ہے, یہ میں ہی دوں گا. پھر فرماتے ہیں ان توفیتہ ادخلہ الجنہ, ادخلہ الجنہ, اگر میں اسے فوت کر دوں اس بیماری میں تو سیدھا جنت میں داخل کر دوں گا. وَإِن شَفَيْتُهُ ان ابدلہ لحما خیرا من لحمہ, اگر میں نے اسے شفا دے دی میں اس کا گوشت پہلے گوشت سے بہتر کر دوں گا. وَدَمًا خَيْرًا مِّن دَمِهِ, اس کا خون پہلے خون سے بہتر کر دوں گا. وَأَنْ أُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, اس کے گناہ بھی معاف کر دوں گا. یعنی اگر اسے فوت کیا اس بیماری میں, یہ شکر کرتا ہے بیماری میں, تو سیدھا جنتی. اگر اس کو میں نے شفا دے دی تو پھر اس کا گوشت بھی, اس کا خون بھی, پورا جسم اس کا نیا ہو جائے گا. میں اس کو شفا دوں گا, پہلے سے بہتر کر دوں گا. صرف شفا نہیں دوں گا, میں اس کے سارے گناہ بھی معاف کروں گا. تو ایک مسلمان کا رویہ بیماری میں, مصیبت میں, اس قسم کی آزمائشوں میں وہ نہیں ہوتا جو عام لوگوں کا رویہ ہوتا ہے. تو ہمیں ان حالات میں ایمان کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اللہ رب العالمین کے حوالے سے صبر و شکر کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور اللہ رب العالمین کی ہر حال میں تعریف کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو, ان بیماریوں کو جو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر آئی ہیں, اللہ رب العالمین ان کو ہم سے دور کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور ہم اپنی زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزار سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.